وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال الله تعالى في مقام آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت ہر خیر کے دینے والے ہیں، بندہ ہر خیر کا لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہیں اور اس کی صفات کی کوئی انتہا بھی نہیں۔ جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے قدردان ہیں۔ قدردان کا کیا مطلب؟ کسی کے کیے ہوئے چھوٹے سے عمل کا بھی لحاظ فرماتے ہیں، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک دستور بتا دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، بے شک میں کسی کے بھی کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ اس کی کچھ مثال سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بڑے افسر کے ہاں کوئی کلرک کام کرتا ہے اور اس کو کوئی آفس آرڈر، اہم خط ٹائپ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو وہ جب اسے ٹائپ کرتا ہے تو اس کی غلطیاں نکلتی ہیں، پھر دوسرے کاغذ پر غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہے، پھر اس کی سیٹنگ دیکھتا ہے کہ وہ لیٹر خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ایک لیٹر ٹائپ کرنے کے پیچھے 8 10 کاغذ وہ ضائع جاتے ہیں، تب جا کر صحیح لیٹر ٹائپ ہوتا ہے۔ پوچھا جائے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہیں گے خط بھی اہم ہے اور پرسنالٹی اس سے بھی زیادہ اہم ہے جس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب اس کے سامنے جائے تو اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت بھی یہ حکم دے دیتے کہ میرے بندو مجھے غفلت کے بغیر تمہاری نمازیں مطلوب ہیں، ہمارا کیا بنتا؟ ہم کہاں جاتے؟ ہم تو شاید پوری زندگی میں بھی کوئی ایسی نماز نہ پڑھ پاتے۔ اتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں پر مہربانی فرما دی۔ اب سنیے قدردانی، نماز پڑھنے والا بندہ کسی خیال کی وجہ سے اتنا غافل ہو گیا کہ اسے رکعتیں بھی یاد نہیں رہی،
کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی. اب حق بنتا تھا کہ ایسی نماز کو کہہ دیا جاتا بھائی دوبارہ پڑھو، مگر نہیں، چونکہ فرما دیا کہ ہم کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. شریعت نے حکم دیا کہ تم اپنے اندر گمان غالب کرو کہ کتنی رکعتیں. جب گمان غالب ہو جائے بقیہ رکعتیں پڑھ کر سجدہ سہو ادا کر لو، ایسی غفلت بڑی نماز کو بھی ہم قبول فرما لیں گے. اس سے بڑھ کر اور قدردانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ جنگل میں تھا، آسمان پہ بادل تھے، اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ قبلہ کدھر ہے. نہ بتانے والا نہ قرائن سے پتہ چلتا ہے. شریعت نے حکم دیا کہ میاں تم اپنی اٹکل لگاؤ، تحری کرو کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے. اب اس بندے نے ایک طرف متعین کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، 2 رکعت ادا کر لی. 2 رکعت کے بعد آسمان سے بادل ہٹ گئے تو اب اسے سورج کے رخ سے اندازہ ہو گیا کہ میں نے تو رخ کرنا تھا وہ بالکل پیچھے کی سمت میں تھا اور میں تو الٹی سمت میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو شریعت کہتی ہے کہ اب بھی اگر اس کا گمان غالب یہی کہ قبلہ پیچھے کی سمت ہے، نماز کے اندر وہ اپنے رخ کو تبدیل کر کے دوسری 2 رکعتیں پیچھے کی طرف پڑھ لے گا، اللہ 4 رکعتوں کو قبول فرما لے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ شریعت کی قدردانی ہے. اتنے وہ قدردان ہیں کہ بندے کو اگر حکم دیتے ہیں کہ میرے لیے روزہ رکھو تو تھوڑی دیر کا بھوکا پیاسا رہنا انہیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک طرف تو ان کے لیے مچھلیوں کو دعا سے لگا دیا، بلوں میں چیونٹیاں دعا کرتی ہیں، پانی میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں، فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ قدردانی کہ اگر بھوکا رہنے کی وجہ سے اس روزہ دار کے منہ سے مہک آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ فرما لیتے. یہ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے. ورنہ نوکر نوکر ہوتا ہے، ہم تو نوکر بھی نہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں. نوکر کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے. اللہ رب العزت تو خالق اور مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ بندے کا چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتے ہیں. اس لیے نامہ اعمال جب پیش کیا جائے گا تو فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. مفسرین نے نقطہ لکھا، صغیرہ کو پہلے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا بندے تیرے بڑے عملوں پر تمہیں اجر دوں گا ہی صحیح، میں وہ قدردان ہوں تیرے چھوٹے عملوں کو بھی تیرے نامہ اعمال میں لکھوا دوں گا. اللہ رب العزت بڑے قدردان، وہ بڑے مہربان ہیں. چنانچہ ان کی قدردانی دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا، اس لیے کہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے. انہیں ایک بیماری آئی، بیوی بچے فوت ہو گئے، باغات ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سب نعمتیں ان کو لے لی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ اس پر صبر کیسے کرتا ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام نے اس پر صبر کیا. ان کا یہ صبر پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں بھی واپس لوٹائیں، ان کی تعریفیں بھی قرآن میں کی، ان کے بارے میں 3 لفظ استعمال کیے اور تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا. فرمایا انا وجدناہ صابرا،
ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، میرا کتنا اچھا بندہ، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والے. ان لفظوں نے ان کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا. اور پھر جو لیا تھا صرف یہی نہیں کہ وہی واپس لوٹایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا لیا تھا اتنا اور بھی عطا فرما دیا. قدردانی دیکھیے. چنانچہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اہل بھی لوٹا دیے اور جتنے تھے اتنے اور بھی عطا فرما دیے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ ہماری طرف سے نعمت، رحمت. اور یہ یعنی عقل مندوں کے لیے یہ یاد رکھنے کی بات. ہم چھوٹے سے تھے تو ہمارے محلے کی دکان میں ایک بڑے میاں دکاندار تھے، کریانے کی بقالہ کی دکان تھی. تو کبھی کبھی جب گھر کا کوئی بڑا کہتا کہ فلاں چیز لے آؤ اور ہم اس دکاندار سے لینے جاتے، وہ بڑا خوش ہوتا، سودا بھی دیتا اور کوئی نہ کوئی میٹھی چیز بھی ہمیں دے دیتا. ہماری عمر چند سال تھی تو واپس آ کر ہم امی سے پوچھتے کہ امی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو امی کہتی تمہارے والد کے وہ بہت گہرے دوست ہیں، سالوں سے ہمارا ان کے ساتھ گھر کا خاندانی تعلق ہے، تمہیں ہم بہت کم بھیجتے ہیں، تو جب کبھی تمہیں دیکھتے ہیں تو وہ محبت جوش میں آتی ہے، سودا بھی دے دیتے ہیں اور وہ کچھ اپنی طرف سے تمہیں کھانے کے لیے ہدیہ بھی دے دیتے ہیں. تو ہم جب قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں نا تو بچپن کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. پروردگار عالم نے ایوب علیہ السلام کو ان کے تمام اہل بھی واپس لوٹائے ومثلہ، اور ان جیسے اور بھی عطا فرمائے. یہ قدردانی ہوتی ہے. اللہ رب العزت بڑے قدردان. قدردانی کا یہ مطلب کہ دوسرا بندہ جو مانگتا ہے، دینے والا اس کی امید سے بڑھ کر اسے دیتا ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا. وہ بڑا قدردان ہے. پروردگار عالم بڑے قدردان. چنانچہ بی بی عافیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ایمان لے آئی. فرعون کو پتہ چلا تو بڑا غصہ. اس نے پہلے پیار سے سمجھایا کہ باز آ جاؤ. انہوں نے کہہ دیا نہیں اب تو میں یہ سودا کر چکی، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اب اس کی انا کا مسئلہ بن گیا. ایک طرف خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور دوسری طرف جس سے محبت کرتا تھا اس کی محبوبہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. غصے میں کہنے لگا، یہ حمیت الجاہلیہ بھی عجیب ہوتی ہے. کہنے لگا آسیہ مان جاؤ. اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں، میں سچ کو پا چکی ہوں. سچ پانے کے بعد بندہ جھوٹ کی طرف نہیں جاتا. کہنے لگا میں تمہیں بہت عبرتناک سزا دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی ہے تم کرو، میں نے جو کرنا تھا میں کر چکی. آسیہ اس محل میں تمہارے اشارے پر سینکڑوں باندیاں ہیں، سینکڑوں خدام ہیں، تمہاری ہر خواہش پوری ہوتی ہے، تم عیش و آرام کی زندگی گزارتی ہو. میں نے لاکھوں عورتوں میں سے تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں پسند کیا، تم سب نعمتوں کو چھوڑ دو گی. وہ کہنے لگی میں اب اللہ والی ایسی ذات کو پا چکی ہوں کہ اس کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ سکتی. اب غصے میں بھر گیا. کہنے لگا اچھا میں اب تیری پبلک انسلٹ کروں گا.
تجھے پتہ چلے کہ تو نے یہ کام کیا کیسے. دربار لگایا اور بی بی آسیہ کو گرفتار کروایا. اب پولیس والے بھی گھبرا رہے ہیں کہ جس ملکہ کی طرف وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اس کے روب کی وجہ سے آج اس کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کر رہے ہیں. دربار میں آئی. اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا اس کو ایک مرتبہ میں پھر چانس دیتا ہوں. کیوں؟ اندر سے مجبور تھا، چاہتا تھا کہ اس خوبصورت چیز کو میں اپنے سے جدا نہ کروں. ایک مرتبہ پھر چانس دیتا ہوں. انہوں نے بڑے دربار میں کہہ دیا کہ میں اب واپس نہیں آ سکتی. اس نے کہا میں بہت سزا دوں گا. وہاں لگی فقد ما انت قاض، تو کر سکتا ہے تو کر لے. کہنے لگا میں تجھے بے لباس کر کے بے عزت کروں گا اور عبرتناک سزا دوں گا، اور آج کے بعد اس محل میں تو داخل نہیں ہو سکے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ایمان والے ایسے ہی ہوتے ہیں. اب جو اسے غصہ آیا تو اس نے کہا کہ اس کے جسم سے لباس کو اتار دیا جائے. یہ اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ کسی مرد کو کہنا کہ مردوں کے مجمع میں تیرے جسم سے لباس اتار دیں گے تو اتنا شرمندہ ہوتا ہے، جی چاہتا ہے زمین پھٹ جاتی، میں اندر اتر جاتا. اگر مرد کو اتنی حیا آتی ہے تو عورت تو اور زیادہ حیا والی ہوتی ہے. ان کے لیے کتنی بڑی سزا تھی، مگر اللہ کے نام پر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. چنانچہ جب لباس نوچ لیا گیا ان کے جسم سے، اب فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو زمین پر اس طرح لٹاؤ کہ اس کا چہرہ اس محل کی طرف رہے اور اس کو یہ احساس رہے کہ آج کے بعد یہ اس محل میں داخل ہونے سے محروم ہو چکی، یہ کبھی لوٹ کے نہیں جا سکتی. چنانچہ اس کو زمین پر لٹا کر ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیل گاڑے گئے اور اس کا چہرہ محل کی طرف کیا گیا. جب بی بی آسیہ کو اس طرح لٹا دیا گیا اور اس نے حکم دیا کہ زندہ حالت میں اس کی جو اوپر کی جلد ہے اسے اتار دیا جائے جسم سے، اس وقت بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی. دعا مانگتی ہے اے پروردگار عالم، فرعون نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، اور عورت کے لیے تو گھر بڑا سہارا ہوتا ہے، گھر والی جو کہلاتی ہے، سر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے. اس نے مجھے بے گھر کر دیا. پروردگار عالم تجھ سے ایک نعمت مانگتی ہوں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ اس محل کے بدلے میں مجھے اپنے قرب میں جنت میں گھر عطا فرما دیجیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی. وہ ایسے قدردان ہیں کہ جنت میں گھر ہی نہیں دیا بلکہ اس سے بھی بڑی نعمت عطا کر دی. وہ کہتے روح المعانی میں یہ بات لکھی کہ جب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آپ کی وفات ہو جائے گی، جنت میں جاؤ گی تو جنت میں میری بیوی کو میرے سلام دے دینا. وہ بڑی حیران ہوئی، اللہ کے نبی آپ کی بیوی پہلی تو میں ہوں دنیا میں، جنت میں بیوی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی کو اور مریم کو اللہ نے جنت میں میری بیویاں بنا دیا. تو بی بی آسیہ نے فقط گھر مانگا تھا، میرے مالک آپ کتنے قدردان ہیں، آپ نے گھر کے ساتھ گھر والا بھی عطا فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ جو بندہ جتنا مانگتا ہے پروردگار اس کی امید سے بڑھ کر اسے عطا فرما دیتے. یہ ہماری بدگمانیاں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، حقیقت میں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. ایک فقیر ہاتھ آگے پھیلا دے اور چہرہ پیچھے ہٹا دے تو آپ اس کو کچھ پیسہ دیں گے؟ آپ کا بھی بیچ آئے گا. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ہاتھ آگے بڑھا کے تم نے چہرہ پیچھے ہٹا لیا. ہماری دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اور ایک دعا مانگتے ہمارے دل کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، تو دل کا قبلہ کہیں اور بنا ہوتا ہے اور زبان سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ایسی دعائیں کوئی کیسے قبول فرما لے؟ تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ورنہ پروردگار عالم تو بندے کو دے کر خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے
اللہ کا گھر بنایا. اب اللہ تعالیٰ کو یہ گھر بنانا اچھا لگا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دعائیں مانگی سب دعائیں قبول ہوئی، حتیٰ کہ اس وقت انہوں نے یہ مانگا کہ اللہ اپنے ایک محبوب رسول کو بھیج دیجیے کہ جو آ کر یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یہ کام کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا. نبی السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی شکل بن کے دنیا میں آیا. اب دیکھیے قدردانی کا معاملہ، توجہ فرمائیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، گھر بنا کر انہوں نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کی سب دعاؤں کو قبول بھی فرما لیا. قرآن مجید میں تصدیق بھی اس کی آ گئی. مگر اس سے بڑھ کر قدردانی دیکھیے کہ جن پتھروں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا دیا تھا، اللہ نے ان پتھروں کے قریب کی جگہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے مصلی بنا دیا، یادگار جگہ بنا دی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ کتنی قدردانی ہے کہ ایک بندہ اگر آپ کا گھر بناتا ہے تو جس جگہ پر کھڑے ہو کے گھر بناتا ہے اللہ اس جگہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے مصلی بنا دے. قدردانی کی انتہا ہے. جتنا غور کرتے چلے جائیں آپ کو اتنی مثالیں ملیں گی کہ شاید ایک محفل میں تو سب کا بیان کرنا بھی مشکل ہو جائے. لیکن نقطہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے. بندہ جو مانگتا ہے پروردگار اس سے بڑھ کر اسے عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیے قریب کے زمانے کی مثالیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے. تو کٹ دی اسٹوری شارٹ، واقعہ کو مختصر کر کے، ان کے والد ان کی تلاش میں بہت پریشان مضطرب رہتے تھے. اطلاع مل گئی کہ فلاں جگہ ہے. چنانچہ وہ اپنے بھائی کو لے کے یعنی ان کے چچا کو لے کے وہاں پہنچے. بیٹے سے بات کی، سمجھایا کہ تمہاری والدہ تمہارے لیے پریشان ہوتی ہے، روتی ہے، ہم روتے ہیں، بڑے اداس ہوتے ہیں، کہ چلو وہاں واپس اپنے والدین کے پاس جا کر زندگی گزارو. پھر اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور وہاں آ کر انہوں نے یہی کہا کہ اے بنو ہاشم کی اولاد، آپ لوگ بڑے کریم ہیں اور بڑے تقی ہیں اور بڑے اخلاق والے ہیں. یہ بچہ ماں باپ سے دور ہے، اب ہمیں یہ مل گیا، ہماری اداسی مٹا دیجیے اور بچے کو ہمارے ساتھ روانہ فرما دیجیے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے آگے سے اتنا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ یہ معاملہ میں زید پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے جانے کی اجازت ہے، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں اسے جانے پہ مجبور نہیں کروں گا. جب یہ بات کہی اور زید بن عامر نے سنا کہ چوائس میرے اوپر آ گیا، چنانچہ وہ اٹھے اور آ کے نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. ایک بچے سے دیکھو کیا اچھا چناؤ کیا، کیا پیارا چناؤ کیا. اللہ اکبر. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. یہ صحابی وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بھی آیا اور جن کو پوری زندگی زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا رہا. اب اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فقط ان کو محبوب کا گھر ہی نہیں دیا بلکہ دنیا میں بھی کتنی خوش نصیبی ہے کہ اس صحابی کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے. اسی طرح کا واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی لانو کا. بچپن میں گھر چھوڑ کے کسی راہب کے پیچھے پہنچے، چلتے چلتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، خیش قبیلہ چھوڑا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب اصحاب صفہ میں رہتے ہیں، ان کے منیٹر ہیں اور وہاں پر اپنا وقت گزارتے ہیں. اب جس نے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، اس پروردگار عالم نے یہ اجر اور بدلہ دیا کہ ایک مرتبہ نبی اسلام نے فرمایا
سلمان من اہل البیت، کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو پارسی تھے، وہ تو ایران سے گئے تھے، وہاں کہاں ان کا اپنا خیش قبیلہ اور کہاں نبی علیہ السلام کے اہل بیت۔ لیکن بندہ جو قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، پروردگار نے وہ درجہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زبان سے نکلا کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے۔ تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے، بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر عطا فرما دیتا۔ ایک صحابی تھے نوجوان، عبداللہ ذو الوجادین رضی اللہ تعالیٰ، اٹھتی جوانی تھی، بہت خوبصورت تھے اور خوش پوشاک بھی تھے، ان کے والدین ان کو اچھا لباس پہناتے تو یہ بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ اپنے چند دوستوں کے ہمراہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا، واپس میں اس ارادے کے ساتھ کہ اب میں اپنے ایمان کو چھپاؤں گا، مگر عشق اور مشق چھپنے والی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ جب کہیں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا یہ توجہ سے سنتے، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ تو چچا کو پتہ چل گیا، اس نے ایک دن پکڑ لیا، عبداللہ ہمیں شک پڑتا ہے کہ کہیں تم ایسا تو نہیں کر چکے کہ وہاں گئے ہو اور مسلمان بن گئے ہو۔ اب صحابہ سچے لوگ تھے، فرمانے لگے ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا دیکھ گھر میرا ہے، یا تو اس گھر کو چھوڑ دے، اگر گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اسلام کو چھوڑ دے۔ فرمانے لگے اب اسلام کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا پھر گھر سے چلا جا۔ تیار ہو گئے، کوئی سہارا نہیں، کوئی مال دولت ہاتھ میں نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چچا کو بڑا غصہ آیا، اس نے پکڑ کے پہلے تو خوب پٹائی کی، جب اچھی طرح اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے خوب سزا دی، اس نے گھر سے دھکا دیا اور جاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تیرے کپڑے بھی میں نے لے کر دیے۔ اس نے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے اور بالکل بے لباس حالت میں ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ والدہ نے کسی بہانے سے اپنی ایک چادر راستے میں پھینک دی تاکہ میرا بیٹا سطر تو چھپا لے۔ انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک باندھ لیا ایک اوپر اوڑا۔ سوچا کہاں جاؤں؟ دل نے جواب دیا کہ جن خاطر یہ سودا کیا انہی کے قدموں میں جا کے زندگی گزار لو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، محبوب مسجد میں تشریف فرمائے، اور عبداللہ بن عمرو جو اتنی اچھی پوشاکیں پہنا کرتے تھے آج وہ پھٹی ہوئی چادروں میں سامنے سے آ رہے ہیں۔ نگاہ ناز نے پہچان لیا، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ رات گزر گئی تھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، بکھرے ہوئے بال تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے محبوب مجھے چچا نے گھر سے دھکا دے دیا، میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا صاحب صفہ میں تم اپنا وقت گزارو۔ میں زندگی گزارنے لگے، کیونکہ جوانی تھی، قربانی تھی، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بھی خوب ہوئی، چنانچہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی بڑھی، جذبہ ہوتا، شوق ہوتا، مسجد نبی کے دروازے پر اونچی آواز سے کہتے اللہ اللہ اللہ۔ جب اونچی آواز سے ذکر کرتے تو ایک مرتبہ عمر لاما نے سنا، ان کی طبیعت میں انتظام غالب تھا، منتظم تھے۔ فرمانے لگے عبداللہ اپنے آپ کو قابو کرو، خبردار جو اونچی آواز سے ایسی بات کہی۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا عمر عبداللہ کا نہ ڈانٹنا، یہ جو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ہاں ان کا اخلاص اتنا پسند آ گیا، چنانچہ کچھ عرصے کے بعد عبداللہ عنہ جہاد کے لیے نکلے، نبی علیہ السلام جہاد پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ پر عبداللہ عنہ کو بخار آ گیا، بیمار ہو گئے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ سیدنا صدیق اکبر عنہ، عمر عنہ اور دوسرے صحابہ کو لے کر ان کی عیادت لیے چلے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، محبوب ان کے سرہانے جا کر بیٹھ گئے اور آپ نے ان کا سر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ، محبت اور شفقت کی انتہا دیکھیے۔ محبوب کی گود تکیہ بن گئی، گود میں سر ہے، نبی علیہ السلام حال بھی پوچھ رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اسی حال میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وات کر گئی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اس حال میں وفات آئی کہ ان کا سر نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں تھا، جس کو گھر سے نکال دیا گیا، اللہ نے محبوب کی گود میں اس کو موت عطا فرمائی۔ میرے بندے، تجھ سے گھر چھینا گیا، اچھا لوگوں کو گھر میں موت آتی ہے، چل میں تجھے اپنے محبوب کی مبارک گود میں موت عطا کر دوں گا۔ اتنے قدردان پروردگار، اتنی خوش نصیبی ہے۔ کہتے ہیں کہ موت کے وقت ان کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے۔ کسی نے کیا عجیب بات کہی، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، محبوب کے قدموں میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، عبداللہ کو نہلا دو۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نہلایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر ایک صحابی کو عطا فرمائی اور حکم دیا کہ یہ چادر لے کر جاؤ اور عبداللہ کو میری چادر کے اندر کفن دیا جائے۔ اب دیکھیے کتنی مزے کی بات ہے کہ جس جسم کو اللہ کے لیے بے لباس کیا جا رہا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اللہ اس جسم کو اپنے محبوب کی چادر سے چھپا دیتے۔ قدردانی دیکھیے، نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ شریعت کا حکم ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہو وہ نیچے اترے۔ وہ تو اپنے سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی کا معاملہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کی لاش نیچے اتارنے کے لیے قبر میں نیچے جاؤں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ان کی قبر میں پہلے اترے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ان کی لاش کو لیا، میت کو لیا اور اپنی امانت نبی علیہ السلام نے زمین کے سپرد کر دی۔ اور اس وقت نبی علیہ السلام نے دعائیہ کلمات کہے، عمر رضی نے سنے، مجد میں آ جاتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کلمات کو سن کر عمر کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، آج عمر کی لاش ہوتی اور محبوب یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آخر وہ کون سے الفاظ تھے کہ جن کو سن کے آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا آقا نے یہ فرمایا، ان کو زمین پر لٹا کر اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، میرے مالک تو بھی عبداللہ سے راضی۔ وہ مالک کتنے قدردان ہیں، اتنے مہربان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی اس صفت کا صحیح اندازہ ہی نہیں۔ وہ بڑے قدردان ہیں اور بڑے مہربان ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں انسان پر اگر نظر دوڑائیں، انسان بڑا بے قدرہ، بڑا بے قدرہ۔ قرآن مجید میں فرما دیا گیا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ نا شکرہ، نعمتیں کھا کھا کر دانت تو گھس جاتے ہیں، کبھی شکر ادا کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں گھستی۔ تو ہم انسان نہ شکرے نہ قدرے۔ اللہ رب العزت ایسی حوصلہ والی ذات، اللہ تعالیٰ کا حلم کتنا ہے، حوصلہ کتنا ہے۔ پروردگار کے حوصلے کا تصور کیجئے اور پھر سوچئے کہ پروردگار نے بھی قرآن مجید میں کہہ دیا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے۔ اتنے بے قدرے، ہم ایسے بے قدرے کہ پروردگار نے کہہ دیا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ جب یہ آیت اتری تو مدینہ کے ایک چرواہے تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے، مدینہ واپس آئے، پوچھا کوئی قرآن کی نئی آیت تو نہیں اتری؟
ان کو بتایا گیا، جب انہوں نے سنا غصے میں آ گئے، فرمانے لگے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ گئی؟ وہ کون ہے جسے یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی؟ تو حق تو یہی بنتا تھا کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی قدر کرتے جیسے کرنی چاہیے تھی، مگر ہم بے قدرے تھے۔ ایک متوکل صاحب تھے، 3 سال اللہ تعالیٰ کے سے روٹی کا غیبی انتظام ہوتا رہا، کوئی نہ کوئی بندہ روز ان کو پکی پکائی روٹی لا کے دیتا، وہ منسل وقاتے رہے۔ 3 سال تک یہی معاملہ رہا۔ 3 سال کے بعد تھوڑی سی آزمائش ہوئی، ایک دن کھانا نہ پہنچا، دوسرے دن کھانا نہ پہنچا، اب تیسرے دن جب نہ پہنچا تو 3 دن کے بعد سوچنے لگے اب تو وہ بند ہو گیا، تو چلو اب میں ہی کہیں جا کے بندوبست کرتا ہوں۔ ایک دنیا دار کے دروازے پر مانگنے کے لیے چلے گئے۔ 3 سال بغیر محنت کے اللہ نے کھانا پہنچایا، اس احسان کو بھول گیا۔ 3 دن کے بعد دنیا دار کا دروازہ پکڑ لیا، اللہ کا دروازہ چھوٹ گیا، دنیا دار کے دروازے پر گیا، کہنے لگا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ دے دو۔ اس نے 3 روٹیاں دی، جب 3 روٹیاں لے کر واپس آ رہا تھا ایک کتا پیچھے لگ گیا، ایسا لگا جیسے کاٹ کھانے کو آ رہا ہے۔ اس نے ایک روٹی پھینکی، کتے نے چبا لی، پھر اس کے پیچھے بھاگا، پھر اسے ڈر لگا، دوسری روٹی پھینک کے جان بچائی، کتے نے کھا لی، پھر پیچھے بھاگا، ابھی اپنی جگہ پہ نہیں پہنچا تھا کہ کتا پھر آ گیا، اس کو تیسری روٹی پھینک کر اس متوکل نے یہ کہا کہ تو کتنا ظالم ہے کہ میرے کھانے کے لیے تو نے ایک روٹی بھی نہ چھوڑی۔ اللہ نے کتے کو گویائی عطا فرما دی۔ وہ کہنے لگا ظالم میں نہیں، ظالم تو ہے، 3 سال تیرا مالک تجھے روٹی پہنچاتا رہا، ارے 3 دن کا فاقہ آیا تو تو اپنے مالک کا سر پھوڑ کے کسی اور دور پہ چلا گیا۔ اب مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ میرا مالک مجھے کئی دن کھانے نہیں دیتا، میں جانور ہوں، میں کبھی اپنے مالک کا در چھوڑ کے نہیں جاتا، تجھ سے تو میں اچھا۔ تو یہ کیا مطلب کہ ذرا کاروبار پہ کوئی زد پڑی، سب سے پہلے کون سا در چھوٹا؟ پروردگار کا در چھوٹا، چھوٹا ہی نہیں جی، یہ کاروبار ٹھیک ہو جائے گا پھر میں آ جاؤں گا۔ اب بتائیے ہمارا یہ حال ہے تو واقعی ہم بڑے بے قدر ہیں، ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدردانی کرنی چاہیے تھی اور ہم اس کی ذات کی قدردانی نہیں کرتے۔ انسان نہ قدرہ ہے، ایک سے لینے کے لیے تیار، یہ چاہتے ہیں آج مجھے باقی پوری زندگی میں جو ملنا ہے وہ مجھے آج مل جائے، پوری زندگی میں جو ملنا ہے نا رزق، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ مجھے آج دے دے۔ اگر اس کے جواب میں پروردگار یہ فرماتے کہ اچھا ہم تمہیں سارا رزق تو آج دیتے ہیں لیکن تم نے بھی ساری زندگی جو عبادت کرنی ہے وہ بھی آج ہی کر کے دے دو، قیمت تو دو نا، تو ہمارا کیا بنتا؟ پروردگار عالم کتنے مہربان ہیں، وہ کہ غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیتے، ان کی قدردانی کا اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف پیدا کر دیا، عجولا جلد باز پیدا کر دیا، ہلوا منوا، انسان کی کوتاہیاں عیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، لیکن اس کے باوجود رب کریم کی قدردانی دیکھیے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ ہم اگر کسی چیز کا عیب جانتے ہوں، عیب والی چیز ہم نہیں خریدتے، میرے مالک آپ اتنے کریم ہیں، بندے کے عیبوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود جنت کے بدلے اس کو خرید رہے۔ اللہ نے پھر بھی قبول کر لیا، عیب والوں کو قبول کر لیا۔ اس لیے کسی عارف نے کہا تو علم ازل مرادی دی، اے اللہ تو اپنے اس ازلی علم سے مجھے دیکھتا ہے، دیا کہ عیب خریدی، اللہ تو نے میرے سارے عیب دیکھے، اس کے باوجود مجھے تو نے خرید کر لیا۔ تو علم ازل مرادی دی،
عیدی آنکھ بعیب بخریدی تو بعلما ومن بعیب ہما رد مکن آنچ خود پسند کی. اللہ تو وہی علم والا، میں وہی عیبوں والا، اب اس چیز کو رد نہ کیجیے جس کو آپ نے پہلے خود پسند فرما لیا. تو رب کریم تو اتنے مہربان ہے، ہماری کوتاہیوں کے باوجود پروردگار نے ہمارے ساتھ یک طرفہ سودا فرما دیا. تو اللہ رب العزت کے قدردان ہے. ہم لوگ انسان یقیناً بہت قدرے ہیں، نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی، نہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی قدر کی. پروردگار عالم بڑے عجیب انداز سے قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد. انداز دیکھیے ذرا آیت کا، انداز کلام دیکھیے. طلباء ہیں، علماء ہیں، توجہ فرمائیے. فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ان کے پاس کوئی رسول ایسے نہیں آئے کہ انہوں نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہو. پہلے وقتوں میں رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور آج کے دور میں محبوب علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا. مسلمانوں کے گھر، گلی کوچے، سب کے سب نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کی مذبح گاہیں بن چکی. گھر میں 2 روپے کا شیشے کا گلاس ٹوٹتا ہے، ماں اپنے بچے کو تھپڑ لگا دیتی ہے، اور وہی بچہ اللہ کا حکم توڑ دیتا ہے تو ماں اسے کچھ نہیں کہتی. ہم نے تو اللہ کے حکم کی قیمت 2 روپے کے برابر بھی نہ لگائی. نبی علیہ السلام کی سنت ٹوٹتی ہے، ماں اس بچے کو سمجھاتی بھی نہیں، کہتی بھی نہیں. ہم نے تو نبی علیہ السلام کی سنت کی قدر 2 روپے بھی نہ لگائی. ہم بڑے بے قدرے، اپنے ہاتھوں سے سنتیں توڑتے. انسان نہ قدرہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں. دوستو، نعمتوں کی قدردانی نعمتوں کی موجودگی میں کر لیا کریں. نعمتوں کی قدردانی نعمت کی موجودگی میں کر لیا کریں. عام طور پر دیکھا گیا بندے کو قدر آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے. آپ بیٹھے ہوئے مسجد میں رو رہے تھے، پوچھا بھائی کیا بنا؟ کہنے لگا جب آنکھیں تھی تو مہینوں گزر جاتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا. شوگر کی وجہ سے بینائی چلی گئی، اب خیال آتا ہے کہ آخری پارہ ہی یاد کر لیتا تو کم از کم قرآن ہی پڑھ سکتا. اب تو میں قرآن پڑھنے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا. اب قدر آئی. تو ہمیں قدر آتی ہے نعمت کے چھن جانے سے. پنجابی میں کہتے ہیں قدر آتی ہے مر گیا کہ ٹر گیا، یعنی مر جانے کے بعد قدر آتی ہے کسی کی. آپ نے دیکھا ہوگا نا، میاں بیوی جھگڑتے رہتے ہیں. جب میاں فوت ہوتے ہیں اب بیوی کسرے بہا رہی ہوتی ہے، رم جھم آنسو گرا رہی ہوتی ہے، اور کہتی ہے نہیں اچھا تھا، بچوں کا خیال رکھنا تھا، آخر میں گھر میں تھی، مجھے کوئی بات تو نہیں کر سکتا تھا، میری زندگی میں یہ پریشانی تو نہیں تھی، اب میں بے سہارا کیسے رہوں گی. اب قدر آ گئی. زندگی میں خاوند بیوی کی قدر کرتا ہے، اور جب وہ فوت ہوتی ہے اب پریشان بیٹھا ہوتا ہے. او جی مجھے تو فکر ہی نہیں ہوتی تھی، اس نے میرے بچوں کو سنبھالا ہوا تھا، میں نے کبھی بھی دن ہوتا رات ہوتا جب گھر آتا تھا وہ اللہ کی بندی میرے بچوں کو سنبھال کے بیٹھی ہوتی تھی. تو اب اس کی مجھے قدر آئی کہ اس کے جانے سے میرا کتنا نقصان ہو گیا. انگریزوں میں ایک دستور ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو یہ اس کو پھول لا کے دیتے ہیں، پھولوں کے گلدستے لے کے آتے ہیں. چنانچہ اس کی قبر پر منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے پھول اوپر رکھ دیتے ہیں مرنے کے بعد. اس پر کسی شاعر نے ایک نظم لکھی انگریزی میں. اب وہ نظم پوری تو نہیں سنانی چاہیے، لیکن اس کا اوپننگ سینٹینس، پہلا فقرہ بڑا عجیب ہے. اس نے یہ کہا کہ بھئی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ مرنے کے بعد پھول کیوں پیش کرتے ہیں. اچھا نہیں کہ زندگی میں کسی کو پھول پیش کر دیتے، اس کو بھی خوشی ہوتی، دینے والے کو بھی خوشی ہو جاتی. تو اس کی پوئم کا اوپننگ سینٹینس ہے وائی ڈو وی ویٹ ٹل اے پرسن ڈائی. ہم کسی کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں
کہ اس وقت ہم اسے پھول دیں گے. ہمیں چاہیے ہم جیتے انسانوں کو پھول دیں, ان کو بھی خوشیاں ہوں اور ہمیں بھی خوشیاں نصیب. تو مرنے کے بعد قدر آئی تو کیا قدر آئی؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے چھن جانے کے بعد اب اگر نعمتوں کیا فائدہ؟ اس لیے نعمتوں کی قدردانی نعمتوں کی موجودگی میں کیجیے. ہمارے بچپن کی بات ہے, شریف کے محلے میں ایک خاتون تھی, بوڑھی تھی, وہ گلیوں کے اندر تنکے چنا کرتی تھی. ہم اسے پاگل دیوانی کہتے تھے, ہمارے والدین بنا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, 3 سال 4 سال کے, سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی پوری. اس کو دیکھ کے ہم پاگل دیوانی ایسے کہنا شروع کر دیتے تھے. وہ بہت تنکے چنتی تھی. ہمیں پھر والدین نے ایک بات سنائی, کہنے لگے کہ نہیں یہ قابل رحم ہے. وہ بات اب یاد آتی ہے. ہوا کیا کہ وہ محلے میں تنور پہ روٹیاں پکانے والی خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا تھا تیار جو چاند جیسا خوبصورت تھا. اب وہ بچہ جب صرف چلنے کے قابل ہوا, چھوٹا بچہ, تو بچے کو ماں کی محبت ہوتی ہے, اور بعض بچوں کو گودوں کا چسکا بھی پڑ جاتا ہے تو وہ ماں سے ہٹتی نہیں. اب ماں چاہتی تھی کہ روٹیاں پکائے اور بچہ پیچھے پیچھے, ایک دفعہ جھڑکا, دوسری دفعہ جھڑکا. اب وہ غصے میں آ گئی کہ لیٹ ہو رہی تھی روٹی پکانے میں. جاہل تھی, علم تھا نہیں, اس نے غصے میں اس کو بد دعا دے دی. اس کو سلا کے آئی, کہنے لگی خبردار اب میرے پیچھے مت آنا, سو جانا. وہ پھر آ گیا, غصے میں کہنے لگی کہ تو سوتا سو ہی جائے. یہ غصے میں کہہ بیٹھی, اس نے تو مجھے ذلیل کر دیا, کام نہیں کرنے دیتا, یہ تو سوتا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. بس آپ کہنے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. تو اس وقت موت نہیں آئی. ہوا کیا تو وہ بچہ بڑا ہوا, پڑھائی لکھائی میں بڑا عقل مند, بڑا ذہین, اپنے اسکول کالج میں پوزیشن لینے والا. پھر اس نے کاروبار شروع کیا, اتنا اچھا کاروبار چلا کہ لوگ حیران ہوتے. چنانچہ اس کی جوانی دیکھ کر لوگ مثالیں دیتے, اپنے بچوں کو کہتے کہ تم اس جیسا بننے کی کوشش کرنا. پورے شہر میں اس جیسا نیک نوجوان کوئی نظر نہیں آتا تھا. وہ ماڈل بن گیا تھا پورے شہر کے لیے. لوگ گھروں کے اندر اس کے تذکرے کرتے اور کہتے کہ ایسا بیٹا تو اللہ ہر ایک کو عطا کر دے. بالآخر اس کی ماں نے اس کی شادی کی تیاری کی. جب اس کے لیے بڑی خوبصورت بیوی تلاش کر لی اور شادی کے 1-2 دن باقی رہ گئے, وہ بچہ کوئی کام کر رہا تھا, پاؤں پھسلا, گردن کے بل گرا اور اس کی وہیں پر وفات ہو گئی. اب جب اتنے لائق اور خوبصورت نوجوان بیٹے کو ماں نے چارپائی پر پڑا ہوا دیکھا تو دل سے اتنا صدمہ ہوا کہ ماں اپنا ذہنی توازن تھی. اور اس کے بعد گلیوں کے تنکے چنا کرتی تھی. وقت کے ایک امیر جو ہے نیک بزرگ تھے, ان کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اس کو جا کر پیغام دے دو, تم نے نعمت کی ناقدری کی تھی, سوتا سو جاتا, تم نے بد دعا قبول کر لی, لیکن پھل اس وقت نہیں کاٹا, ہم نے پھل کو پکنے دیا. جب پک کر تیار ہو گیا اب ہم نے پھل کاٹا, تمہیں احساس ہو جائے تم نے کس نعمت کی ناقدری کی. عزیز طلباء, اللہ تعالیٰ ہم جیسے ناقدروں کو بھی نعمتیں دے دیتا ہے, ہم بے قدروں کو بھی اولادیں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. وہ کتنا مہربان ہے, کتنا مہربان ہے. تو نعمتوں کی قدردانی نعمتوں کی موجودگی میں کر لیجئے, ایسا نہ ہو کہ چھن جائے. اور آج وقت ایسا آ چکا, شاگرد استاد کی قدر نہیں کرتا, مرید شیخ کی قدر نہیں کرتا, خامن بیوی کی قدر نہیں کرتا, بیوی خامن کی قدر نہیں کرتی, بھائی بھائی کی قدر نہیں کرتا, پڑوسی پڑوسی کی قدر نہیں کرتا, کلمہ گو کلمہ گو کی قدر نہیں کرتا. اتنا بے قدری کا زمانہ آ گیا کہ بندے اپنے پروردگار کی قدر نہیں کرتے, دیا ہوا اسی کا کھاتے ہیں اور اسی کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے. اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے, انسان بڑا ناقدرا. اللہ تعالیٰ کی قدردانی عجیب ہے. وہ اتنا مہربان پروردگار ہے, اس کی قدردانی کی بات کیا کہیں. سنیے توجہ کے ساتھ ایک عجیب بات. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ
عمرہ کر کے حج کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ فرمایا، عجیب نقطہ اللہ نے ابھی دل میں ڈالا، توجہ فرمائیے۔ کھلا میدان تھا، رات کو سو گئے، رات کا آخری پہر ہے، ہوا چل رہی ہے، اچانک آنکھ کھلی، آنکھ کھلی، آسمان پر نظر پڑی تو 14ویں کا چاند سامنے نظر آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسے ہی 14ویں کے چاند پہ پڑی تو انہیں اسی وقت مدینہ کا چاند یاد آ گیا، محبوب کی یاد دل میں آئی، آسمان کے چاند کو دیکھ کے رب کا چاند یاد آ گیا، اپنے آقا یاد آ گئے، محبت نبی نے جوش مارا، اٹھ کر بیٹھ گئے، دل نے کہا عمر یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، رات کا آخری پہر ہے، چاند بھی اپنی جو ہے نور برسا رہا ہے، پروردگار کی طرف سے بھی رحمتیں بس رہی ہیں، اپنے رب سے اپنے دل کی تمنا پیش کر کے دعا مانگ لو، قبولیت کا وقت ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے سامنے دل کھول دیا، وہ جو اندر ایک چاہت چھپی ہوئی تھی، ایک تمنا چھپی ہوئی تھی، اپنے رب کے سامنے بیان کر دی۔ دعا کیا مانگی؟ عرض کیا، اے اللہ، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ میں آپ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور اپنے حبیب کے شہر میں میری قبر بنا دیجیے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا مانگی تھی، پروردگار نے دونوں دعائیں ان کی قبول فرما لی، مگر قدردانی دیکھیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تو کہا تھا اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت دینا، مالک اتنا قدردان ہے، اس نے فقط شہادت ہی نہیں دی، ایسے وقت میں شہادت دی جب عمر رضی اللہ عنہ وضو سے ہیں، جب عمر رضی اللہ عنہ مصلی نبوی پہ کھڑے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں ہیں، ایک وقت کی حالت میں اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے بندے کو شہادت عطا فرما دی۔ انہوں نے تو شہادت ہی مانگی تھی نا، شہادت تو پتھر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، درخت کی اوٹ میں ہو جاتی ہے، کھلے میدان میں ہو جاتی ہے، گلی کوچے میں ہو جاتی ہے، شہادت کے لیے جگہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مالک کی قدردانی دیکھیے، انہوں نے فقط شہادت مانگی تھی، پروردگار نے دعا قبول کر لی اور ان کو ایسی کامل جگہ پر شہادت عطا فرمائی کہ جس جگہ پر انسان اللہ سے سار جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ انسان قریب نہیں ہوتا۔ الصلاۃ معراج المومن، جب وہ معراج کی کیفیت میں تھے، پروردگار نے اس وقت جو ہے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ انہوں نے دوسری دعا کیا مانگی تھی؟ دوسری دعا مانگی تھی وجعل قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بنا دینا۔ پروردگار نے اس دعا کو بھی قبول فرما دیا، لہذا ان کی قبر فقط مدینہ شہر میں نہیں بنی بلکہ ان کی قبر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے حجرے میں بنوا دی، جس کو روضۃ الریاض الجنہ کہا گیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ آپ نے ان کو جنت بقیع میں دفن نہیں ہونے دیا، انہوں نے تو مدینہ کی دعا مانگی تھی، اللہ آپ نے مدینہ میں محبوب کے حجرہ میں جنت کے روضہ میں اپنے اس پیارے بندے کو جگہ عطا فرمائی۔ اس کو قدردانی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے، جتنا بندہ مانگتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت اس سے بڑھ کے اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دل میں یقین رکھ لیجئے، جب دل میں یہ گمان ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ جو میں نے مانگنا ہے میرے مالک نے مجھے بڑھ کے دینا ہے، اس لیے کہ فقیر مانگنے والا تو تھوڑا مانگتا ہے، وہ تو کہتے ہیں جی مجھے کچھ دے دیجئے، لیکن جب بادشاہ دیتا ہے وہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالا کرتا، بلکہ جب فقیر کہتا ہے کہ جی میں محتاج ہوں مجھے گندم کی ضرورت ہے تو بادشاہ اسے گندم ہی نہیں دیتا، بلکہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے اتنی بوریاں اس کے گھر پہنچا دی جائیں، یعنی گندم دے دیتا ہے اور گندم پہنچانے والی سواریاں بھی ساتھ عطا کر دیتا۔ تو بادشاہوں کا دینا ہمیشہ عجیب ہوتا ہے، وہ گندم ہی نہیں دیتے، وہ گندم کو گھر پہنچوایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کا قدردان ہے، بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس بندے کو عطا فرما دیتا۔
ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا حسن ظن ہو، ایسا اچھا گمان ہو دل میں کہ میں جو مانگوں گا میرا پروردگار اس سے بڑھ کر مجھے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بتلا دیا، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کر دیتا ہوں۔ اللہ والوں کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ دل میں گمان اچھے ہوتے ہیں، اپنے مالک کے بارے میں بڑے بھروسے ہوتے ہیں، ہر طرف سے انہوں نے نظر ہٹا لی ہوتی ہے اور اپنے مالک کے در پر نظر جما لی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت پھر ان کی امیدوں کو نہیں توڑتے۔ وہ تو ایسے کریم ہیں کہ انہیں کوئی بندہ پیارا لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر قسم کھا کر وہ لوگ اللہ پر کوئی بات کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قسموں کو بھی پورا فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے، تو اس کی قدردانی کا معاملہ دیکھیے کہ رب کریم اپنا در کسی بندے کے لیے بند نہیں فرماتے، موت تک، جب تک یہ گلے کا گھنگرو بجنا شروع نہیں ہوتا، یہ جو سانس چڑھتا ہے موت کے وقت جا کے اور گلے میں سے آواز آتی ہے، جب تک یہ گلے کا گھنگرو نہیں بجتا اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک توبہ کے دروازے کو بند نہیں فرمایا، کھلا ہے۔ آج تو ماں اپنے بچے کو چند باتیں سمجھاتا ہے اور وہ بچہ نہیں مانتا تو سال دو سال کے بعد کہہ دیتا ہے اچھا میں تمہیں آف کر رہا ہوں۔ ایک دو سال کے بعد باپ کا ظرف ختم، حوصلہ ختم، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں تجھے اپنی جائیداد سے آف کر رہا ہوں۔ اور اگر بچے سے بات بھی کرنی ہوتی ہے نا تو اپنی وائف سے کہتا ہے اسے سمجھا لو یہ ٹھیک ہو جائے، اسے سمجھا لو۔ انداز تخاطب دیکھیے، مغایرت، اجنبیت پائی جاتی ہے، اسے سمجھا لو، جیسے کوئی پرایا اجنبی کا ہے، اسے سمجھا لو، یہ انداز تخاطب ہوتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے بھولے بھٹکے بندوں کے بارے میں بات فرمائی، ان کو سمجھانے کی بات کہی کہ میرے بندوں کو سمجھا دو، یوں نہیں فرمایا کہہ دو ان سے، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا قل یا عبادی، فرما دیجیے میرے محبوب، اے میرے بندو، یہ نہیں کہا کہ بندوں سے کہہ دیں، نہیں، عبادی میرے بندو، اے پروردگار جب اتنے گناہوں کے باوجود آپ نے عبادی کی نسبت سے محروم نہیں کیا تو آپ قیامت کے دن بخشش سے کیسے محروم فرمائیں گے؟ پھر فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اتنے گناہوں کے باوجود اور بندے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ پروردگار تو اتنے کریم ہے، چنانچہ ایک بندہ جس کی عمر 90 سال ہو گئی، 100 سال ہو گئی، اب یہ 100 سال کی عمر کا بندہ اب اگر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، اب اس کا بیوی بچہ کوئی نہیں، کبھی بھائی کے گھر، کبھی دوست کے گھر، اب اس کو لوگ برداشت بھی نہیں کرتے، ٹکڑا کہیں کھانے کو ملتا ہے کہیں نہیں ملتا، کوئی دیتا بھی نہیں، کے دھکے کھاتا پھرتا ہے، کھانستا ہے تو لوگ اس کو اپنے پاس سے اٹھا دیتے ہیں، اس کی بات سننا کوئی گوارا نہیں کرتا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، جسم میں طاقت نہیں، بینائی نہیں، یادداشت نہیں، جس کے پاس سب نعمتیں آہستہ آہستہ زائل ہو گئی۔ اب اس بندے کو بھی اگر دل میں احساس ہوتا ہے میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی، میں نے اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا، اب تک میں اپنے رب کا در بھولا رہا، بھٹکا رہا، اب تو دنیا مجھے منہ نہیں لگاتی، دستکار دیتے ہیں، کھانستا ہوں مجھے اٹھا دیتے ہیں، کوئی کھانا دینے پہ راضی نہیں، گھر رکھنے پہ راضی نہیں، میری کوئی دنیا میں اوقات نہیں، کوئی ٹھکانا نہیں، اے مالک اب مجھے احساس ہوا کہ میں تو دنیا میں دھکے کھاتا پھرا، مجھے تجھے راضی کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ 100 سال کا بوڑھا
اپنے قبر تیری کے ساتھ اپنی لاٹھی کا سہارا لیا، کانپتا کانپتا اگر مالک کے در پر آتا ہے اور آ کے کہہ دیتا ہے اے اللہ میں سلو کرنے کے لیے آ گیا ہوں، اب تک میں بھولا بھٹکا رہا، میرے مالک آپ میری توبہ قبول کر لیجئے، پروردگار کی طرف سے تانا نہیں ملتا تمہاری جوانی کہاں گئی، حسن و جمال کہاں گیا، تمہارا مال کہاں گیا، جب سمجھے بچے تھی تم دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے، جب کچھ نہ رہا تب تمہیں میرا گھر یاد آیا، اللہ اس کو یہ بھی تانا نہیں دیتے بلکہ فقط اس کے چل کے آنے کی لاج رکھ دیتے ہیں اور خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر میرا بندہ اس عمر میں بھی میرے پاس چل کے آتا ہے عطیتہ ہر وضع میری رحمت اس بندے کی طرف توڑ کے جا رہی ہوتی ہے۔ وہ مالک کتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں چاہیے ہم اپنے پروردگار کی اس قدردانی سے فائدہ اٹھائیں، جو گناہ کر چکے ان سے سچی توبہ کر لیں اور آج کی اس محفل میں اپنے مالک و خالق کو منا کر آئندہ گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔